ماہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے اور اس ماہ رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں ہمیں قدر کرنے کی اور ماہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات کو پورے طور پر وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں اور اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع میں آپ کے صحابہ اپنی جانی اور مالی عبادتوں میں اضافہ فرما لیا کرتے تھے۔ جانی عبادتیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیحات میں وقت گزارنا، یہ جانی عبادتیں ہیں۔ اور مالی عبادت اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے، اجنبی مشکل کے شکار مسافروں کے لیے، اور ہر عارضی یا مستقل حاجت مند کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، یہ مالی عبادت کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک سے پہلے مدارس کی نسبت پر مال خرچ کرنے کا ایک ماحول بنتا ہے۔ لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مدارس کا تعاون کرنا، مدارس کی ہر ضرورت کو پوری کرنا، یہ بھی بہرحال ہماری ذمہ داری ہے۔ مدارس دین کے قلعے ہیں، وہاں سے اسلام پنپتا ہے۔ حضرات علماء، حضرات مفتیان، حضرات فقہا، حفاظ کرام، قرائے کرام، مساجد کے ائمہ اور خطبہ، یہ سب ہمیں مدارس کی برکت سے ملتے ہیں۔ اس لیے مدارس کا تعاون رمضان میں بھی اور عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں صرف مدارس کے تعاون تک ہی اپنے کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ مدارس کے علاوہ بھی خرچ کرنے کے بہت سے مواقع ہیں۔ محلے میں، شہر میں کئی ایسی مسلم زکوٰۃ کی مستحق بیوائیں ہوتی ہیں جو بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرتی ہیں۔ ایسی بیواؤں کا بھی اس ماہ رمضان المبارک میں خاص طور سے خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح کی عورتیں یا اس طرح کے محتاج مرد ہمارے پاس آئیں یا نہ آئیں، ہمارے علم میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا بندہ یا بندی آ جائے تو پھر یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اس کے یہاں پہنچیں اور اس کا تعاون اس طرح کریں کہ اللہ کو اور خرچ کرنے والے کو اور جس پر خرچ کیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ ہمارے کتنے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں محتاج لوگوں کا، یتیم لوگوں کا، مسکین لوگوں کا رمضان المبارک میں بھی اور عام دنوں میں بھی اس طرح چھپ چھپ کر تعاون فرماتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری فرماتے تھے کہ جب ان بزرگوں کا جنازہ اٹھا ہے تب ان بیواؤں کے، ان غریبوں کے، ان مسکینوں کے گھروں سے رونے کی آوازیں آئی ہیں، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ جس بزرگ کا جنازہ اٹھا ہے یہ پچھلے 20 سال سے 30 سال سے
یا اس سے زائد عرصے سے اس شہر کے، اس محلے کے فلاں فلاں یتیموں کا، بیواؤں کا مستقل طور پر تعاون فرما رہے تھے، اور انہیں اور جن پر مال خرچ کیا جا رہا ہے ان کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ آدمی جانی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرے، بندوں کو دکھانا ہرگز مقصود نہ ہو۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کا اگر تعاون کیا جاتا ہے تو فوٹو کھینچے جاتے ہیں اور پھر وہ فوٹو وائرل کیے جاتے ہیں، اخبارات میں خبریں چھپوائی جاتی ہیں جن میں ان کے فوٹو چھاپے جاتے ہیں۔ اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ کسی درجے میں اس غریب کو، اس فقیر کو تکلیف پہنچ جائے۔ یہ اس کی غریبی کا، اس کی فقیری کا، اس کی محتاجگی کا ایک طرح سے مذاق بھی ہے۔ اس لیے ہمیں نام و نمود کا، ریاکاری کا، شہرت کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، جس قدر مال خرچ کرنے کی توفیق دے، اخفاء کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں اپنے مستحق بندوں اور بندیوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے شہر میں یا شہر سے باہر بہت سی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن مسجدوں میں تعمیری کام چل رہا ہوتا ہے یا دیگر ضروریات درپیش ہوتی ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اچھے خاصے بجٹ کی ضرورت پیش ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم رمضان میں صرف زکوٰۃ ہی ادا نہ کریں، زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم امداد کے ذریعے ایسی مسجدوں کی بھی مدد کریں۔ خود ہماری اپنی مسجد ہے، یا اڑوس پڑوس میں کوڑا پار سے آگے اس طرح کی کئی مسجدوں میں کام چل رہا ہے۔ سندھو کالونی ہے، درزی کالونی ہے، مہادیو کالونی کی مسجد ہے۔ وہاں کے ذمہ داران وقفے سے مسجدوں میں جاتے ہیں، اعلانات کرواتے ہیں، انفرادی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان میں جہاں مدارس کا زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کریں، مستحق بیواؤں کا زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کریں، وہیں امداد کی شکل میں ایسی مساجد کا بھی تعاون فرمائیں۔ ماہ رمضان المبارک میں جو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو وہ صرف اجر و ثواب زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اجر و ثواب جس قدر زکوٰۃ پر ملتا ہے وہی اجر و ثواب امداد کی شکل میں آدمی جب اپنی رقم اس ماہ مبارک میں لگاتا ہے جب بھی ملتا ہے۔ مساجد کا تعاون یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس عمل کو انسان اپنی نجات کا، اپنی مغفرت کا یقینی سبب خیال کرتے ہوئے اس عمل میں حصہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اسے محل عطا فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے عملی نمونے دکھا دیتے ہیں۔ یعنی آخرت میں تو جو کچھ ملنا ہے وہ تو طے شدہ ہے، جو اللہ نے فرما دیا اور جو رسول اللہ نے فرما دیا، ظاہر ہے کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا ان چیزوں پر 100% ایمان ہے، 100% یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے عملی نمونے دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ ہارون رشید کا نام ہم سب نے سنا ہے، مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بغداد میں ایک عالی شان جامع مسجد بنانے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ اس مسجد کا تمام تر خرچ وہ تنہا اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ ہارون رشید کے علاوہ
کسی کو اس جامع مسجد کی تعمیر میں اپنا سرمایہ لگانے کے لیے نہ مجبور کیا جائے گا، نہ اس طرح کی اپیلیں کی جائے گی۔ چنانچہ جب یہ اعلان پورے بغداد میں عام ہوا تو لکھا ہے کہ بغداد میں ایک مزدور رہتا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہ العالمین، ہمارے بادشاہ سلامت نے جامع مسجد بنانے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس کا پورا خرچ وہ خود اٹھائیں گے، کسی اور سے اس کام میں حصہ ڈالنے کی درخواست نہیں کی جائے گی۔ الہ العالمین، میری تو دلی خواہش ہے کہ تھوڑا ہی صحیح کچھ حصہ میرا بھی اس مسجد میں لگ جائے، لیکن چونکہ بادشاہ کی طرف سے منع بھی تھا کہ اور کوئی حصہ نہ لے، اس لیے سر عام وہ اپنا سامان لے کر یا پیسے لے کر وہاں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی کہ جب رات کا دوسرا یا تیسرا پہر ہو، سب سو رہے ہوں، تو ایسے وقت میں اپنا سامان لے کر جانا، اور جہاں مسجد کا کام چل رہا ہے اور بادشاہ نے اپنا سامان رکھوایا ہوا ہے، بادشاہ کے سامان کے ساتھ اپنے سامان کو خلط ملط کر دینا۔ اب یہ ایک معمولی آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، بمشکل اتنا کما پاتا تھا جس سے کسی طرح گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ بہرحال اس نے ایک روز مزدوری کی اور جو کچھ مزدوری کے نتیجے میں، دن بھر کی محنت کے نتیجے میں ملا، اس پیسے کی اس نے کچھ اینٹیں خریدی۔ اینٹیں خریدنے کے بعد یہ رات کے دوسرے یا تیسرے پہر میں وہاں پر پہنچا جہاں بادشاہ کی مسجد کا کام چل رہا تھا اور اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے بادشاہ کی اینٹوں کے ساتھ اپنی اینٹیں بھی ملا کر رکھ دی۔ اب ظاہر ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں اینٹیں رکھی ہوئی ہوں، وہاں ایک آدمی 30-40 اینٹیں رکھ آئے تو کسے پتہ لگتا ہے۔ یہ اینٹیں رکھ دی اور یہ مزدور کی اینٹیں بادشاہ کی اینٹوں کے ساتھ مسجد میں لگ گئی۔ جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور ایک محل ہے جس پر میرا نام لکھا ہوا ہے، ہارون رشید کا محل۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے محل عطا فرماتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اور آپ کی بتائی ہوئی بات کی صداقت کا، سچائی کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہارون رشید کو بذریعہ خواب اس دنیا میں دکھایا۔ تو ہارون رشید نے دیکھا کہ جنت میں ہوں، میرا محل ہے، اور میرے محل سے کچھ فاصلے پر، چند قدم کے فاصلے پر ایک دوسرا محل ہے، اس پر بغداد کے ایک مزدور کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے محل کے قریب میں ایک محل ہے اور اس پر بغداد کے کسی امیر رئیس کا نہیں، کسی معروف مشہور آدمی کا نہیں، ایک معمولی مزدور آدمی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اسے بڑی حیرانی ہوئی اور بادشاہ اپنے محل میں جانے سے پہلے اس مزدور کے محل کی طرف لپکا کہ اپنے محل میں تو بعد میں بھی چلا جاؤں گا، پہلے مزدور کے محل کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ ہارون رشید خواب ہی میں مزدور کے محل پر پہنچتے ہیں تو وہاں فرشتے نے آپ کو یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ آپ کے بغداد کے مزدور کا محل ہے، آپ کو بغیر اجازت اس میں ابھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ میں بغداد کا بادشاہ ہوں اور یہ بغداد کے مزدور کا، میرے رعایا میں سے ایک معمولی انسان کا محل ہے، اور بادشاہ کو حق ہے کہ وہ اپنی رعایا میں سے جس کے محل کو چاہے دیکھ لے، تحقیق کر لے۔ تو ابھی بادشاہ کی اس مزدور کے ساتھ، اس فرشتے کے ساتھ یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو اب بادشاہ بڑا حیران تھا کہ معاملہ کیا ہے، ایک مزدور کا محل جنت میں ہے۔ تو اس نے راز معلوم کرنے کے لیے، اس کا پیچھے کا سبب جاننے کے لیے اس مزدور کو تلاش کرنا شروع کیا، اور بادشاہ
आखिर उस मजदूर को तलाश करने में कामयाब भी हो गया। ये मजदूर बादशाह की खिदमत में हाजिर किए गए तो बादशाह ने पूछा कि मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है, मुझे ये बताओ कि आखिर इसका राज क्या है। तो मजदूर ने कहा कि बादशाह सलामत, वो बगदाद की आली शान जामे मस्जिद की तामीर का जब आपने ऐलान फरमाया और साथ ही आपने ये भी कह दिया कि इसमें तन्हा बादशाह की रकम इस्तेमाल होगी, किसी और को इजाज़त नहीं है पैसे इस्तेमाल करने की, तो मुझे वक्ती तौर पर कुछ तकलीफ सी हुई, सदमा सा हुआ और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि बादशाह ने इस तरह का ऐलान किया है और मेरा इस तरह का इरादा है कि कुछ ही माल सही मेरा इस मस्जिद में लग जाए। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली और मैं अपनी ईंटें आपकी ईंटों के साथ लगा आया और वो मस्जिद में लग गई। अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमा लिया और ये उस अमल की कबूलियत का नतीजा है, मस्जिद में अपनी चंद ईंटें लगा देने का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने जहां आपको आपके इस अमल का जन्नत में महल की शक्ल में अजर अता फरमाया है, बदला अता फरमाया है, वहीं अल्लाह ताला ने मेरे हकीर से इस अमल को भी अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमाया और मुझे भी महल अता फरमा दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान, इसका नतीजा और इसका समरा हम में से हर उस शख्स को मिलना है जो खुलूस दिल के साथ अल्लाह के घर मस्जिद की निस्बत पर अपना पैसा लगाए या अपनी जान लगाए। इंसान को जब मस्जिद का मामला आ जाए, फकीर पर, मुस्तहिक लोगों पर, बेवाओं पर, कैदियों पर खर्च करने का मामला आ जाए तो ज़ाती मफादात से ऊपर उठ जाना चाहिए कि लोग किस तरह के तबसरे करेंगे, लोग किस तरह की चेमे गोइया करेंगे। ये तबसरे, ये चेमे गोइया ये दुनिया तक है। जहां आदमी मर गया, मरने के बाद सिर्फ वो काम आएगा जो अल्लाह के दीन की निस्बत पर इसकी जान लगी होगी, इसका माल लगा होगा, वही काम आएगा। ये तबसरे, ये चेमे गोइया, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए हमें अपने ज़ाती मफादात से ऊपर उठकर हर ऐसी मस्जिद का, हर ऐसे मदरसे का, हर ऐसे फ़कीर का, हर ऐसे बेवा का ख़ास तौर से ताउन करना है जो वाक़अतन ताउन के मुस्तहिक हों। ताउन का ये सिलसिला यूँ तो आम दिनों में भी जारी रहना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ज़कात की शक्ल में, सदकात की शक्ल में, इमदाद की शक्ल में माल खर्च करने के फ़ज़ाइल चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, इस महीने में नफिल का सवाब फ़र्ज़ों से दिया जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ तक बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इस माह रमज़ानुल मुबारक की हमें सही मानों में कदर करनी है और ज़कात के ज़रिए, सदकात के ज़रिए, इमदाद के ज़रिए मदारिस का भी, मसाजिद का भी, बेवाओं का भी, फ़कीर लोगों का भी दिल खोल कर ताउन करना है। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।